دین حسین الگ ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. خدا کی قسم یہ بات غلط تھی، غلط ہے. دین حسین ہی دین اسلام ہے اور دین اسلام ہی دین حسین ہے. دین کو تبدیل حسین نے نہیں کیا، دین کو تبدیل کیا ہے شام والوں نے. حسین نے تو حقیقی اسلام کے بچانے کے لیے اپنی جان قربان کی. انشاءاللہ میں اس کی بات کی مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ بھی جملہ بیان کروں گا، اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں. حسین نے اپنا ہاتھ نہیں دیا، اپنا سر دے دیا. ابھی 1 گھنٹہ ہے غالباً، اس کے بعد آپ تفکر کیجئے میں کیا کہہ رہا. سوال یزید کیا تھا؟ حسین ہمیں تمہارا ہاتھ چاہیے. جواب کیا دیا حسین نے؟ ہاتھ نہیں دوں گا، سر دے دوں گا. آخر اس میں حکمت کیا ہے، علت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کے بعد کی مجلس میں اس کی بھی توضیح کروں گا. اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں. سر جسم کا اہم حصہ ہے. ہاتھ اگر نہ ہو تو انسان زندہ رہ جاتا ہے، مگر جسم پر اگر سر نہ ہو تو رشتہ حیات منقطع ہو جاتا ہے. حسین نے کہا میں سر دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا. کیوں؟ حسین نے سر دیا، ہاتھ نہیں دیا. اس کے بعد کی مجلس میں اس کی بھی انشاءاللہ میں توضیح کروں گا. اس کے بعد وہ منزل آئی کہ حسین نے فرمایا میرے نانا نے کہا قرآن اور اہل بیت میں کبھی جدائی نہیں ہو سکتی. میں اس کی تفسیر کر کے بتاؤں. نو کے نیزہ پہ حسین کا سر تلاوت قرآن کر رہا تھا. حسین بتا رہے تھے جسموں میں جدائی ہو سکتی ہے، ہم میں اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی. بس عزیزو آج 2 محرم ہو گئی. احساس محرم پیش نظر رہے اور سوچیں 28 رجب کو حسین مدینے سے چلے تھے اور 2 محرم کو والد کربلا ہوئے. 28 رجب 2 محرم، اس کے درمیان میں وقفہ ہے. اس وقفے میں ایک بیٹی جو باپ کی جدائی سے تڑپ رہی تھی، باپ کی جدائی سے سسک رہی تھی، باپ کی جدائی سے بے چین ہو رہی تھی، جسے حسین اپنے نانا کے وطن چھوڑ کر آ گئے تھے، مدینے چھوڑ کر آ گئے تھے. بیٹی صغرا آپ مدینے میں رہیں گی، ہم سب کربلا جائیں گے. عزاداران مظلوم کربلا صغرا انتظار کرتی رہی. اولاد والے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے. اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر ایک بات مجھے بیان کر کے بتاؤ. عزادارو، اولاد کو سب سے زیادہ ماں باپ اس وقت یاد آتے ہیں کہ جب کوئی عید آتی ہے. جب کوئی عید آتی ہے اس وقت ماں باپ بڑے یاد آتے ہیں. کیوں؟ کہ ایک ہی دن ہوتا ہے جب بچے خواہش کرتے ہیں ہمیں عیدی چاہیے، لیکن اللہ رے مقدر صغرا عیدی کے دینے والے سب چلے گئے. فاطمہ صغرا مدینے میں اکیلی رہ گئی. اے عزاداران مظلوم کربلا، وقت گزرتا گیا، وہ منزل آئی کہ کربلا میں حسین ننھی سی قبر بنا چکے. اس وقت فاطمہ صغرا کا قاصد کربلا میں پہنچا. کربلا میں جب پہنچا تو کیا دیکھا؟ ایک تھکا ماندہ مسافر ایک قبر پر بیٹھا رو رہا ہے. اس قاصد نے جا کر سلام کیا اور سلام کر کے کہتا ہے اے شیخ میں حسین کو تلاش کرنے آیا.
حسین نے آہستہ سے گردن کو اٹھایا، گردن کو اٹھا کر کہتے ہیں میں ہی حسین ہوں۔ آنے والا حیران ہوا، بیٹھے ہوئے کو دیکھا، بیٹھے ہوئے کو دیکھ کر کہتا ہے آپ حسین نہیں ہو سکتے۔ کہ تو کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ کہ جب میں مدینے سے چلا تھا صغرا نے مجھ سے کہا تھا او قاصد جب تو میرے بابا سے ملے گا تو تو دیکھے گا خیمہ لگا ہوگا، کرسی پڑی ہوگی، کرسی پر میرا بابا بیٹھا ہوگا، دائیں جانب میرا چچا عباس کھڑا ہوگا، بائیں جانب میرا بھائی علی اکبر کھڑا ہوگا، اور قاصد دیکھ وہی کہیں میرا 6 مہینے کا علی اصغر گھٹنیوں چل رہا ہوگا۔ قاصد نے اتنا کہا، حسین نے تڑپ کے فرمایا او قاصد تو جس گھٹنیوں والے کو تلاش کر رہا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی ہے۔ او قاصد آم تجھے علی اکبر کے سرحانے لے جاؤ، دیکھ قاصد میرا علی اکبر سینے پر برچی کھائے خاک کربلا پہ آرام کر رہا ہے۔ فرات کو رک کر کے آواز دی بھیا عباس صغرا کا قاصد آیا ہے۔ اے میرے بھائی اٹھو صغرا کے قاصد سے ملاقات کرو۔ ہائے اللہ لعنت اللہ علیہ سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی پروردگار اس فکر کو شرف قبولیت عطا فرما۔ حاضرین مجلس و بانی مجلس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جہاں جہاں بھی شاہین علی رہتے بستن کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام مومنات بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کامل عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے